السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 232 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ، کہ ان سارے دنوں میں جن میں کہ آفتاب نکلتا ہے سب سے بہتر دن جمعہ کا ہے۔ فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیے گئے۔ وفیہ ادخل الجنت، اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن اس سے نکالے گئے۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ عن اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیے گئے۔ وفیہ قبض، اور اسی میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ وفیہ النفخۃ، اور اسی میں قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ وفیہ الصاعقۃ، اور اسی میں موت اور فنا کی بے ہوشی ہوگی۔ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، لہذا تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، بے شک تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف تعرض صلاتنا علیک، اور کیسے ہمارے درود و سلام آپ پر پیش کیے جائیں گے۔ وقد علمت، اس حال میں کہ آپ کا جسم اطہر تو ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقولون بلیتا، قال ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسم کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں عزیز طلبہ جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس مبارک اور محترم دن میں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جس طرح رمضان المبارک کا خاص وظیفہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس کو رمضان کے ساتھ خاص مناسبت ہے، تو اسی طرح جمعہ کے مبارک دن کا خاص وظیفہ حدیث کی روح سے درود شریف ہے۔ باقی انبیاء کے اجسام کو زمین کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کسی قسم کی ان میں کوئی تغیر اور تبدیلی وہ پیدا نہیں کر سکتی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجمعۃ لساعۃ، بے شک جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، لا یوافقها عبد مسلم،
کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے اگر وہ موافق آ جائے، مل جائے، یسأل اللہ فیہا خیرا الا آتاہ ایاہ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس گھڑی میں کوئی بھی خیر اور بھلائی کی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما ہی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح پورے سال میں رحمت اور قبولیت کی ایک خاص رات رکھی گئی ہے لیلۃ القدر کی، جس میں کسی بندے کو اگر توبہ اور استغفار اور دعا نصیب ہو جائے تو اس کی بڑی خوش نصیبی ہے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی خاص توقع ہے۔ اسی طرح ہر ہفتے جمعہ کے دن رحمت اور قبولیت کی ایک ایسی خاص گھڑی ہوتی ہے کہ اگر اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے قبولیت کی امید ہے۔ باقی وہ گھڑی کون سی ہے اس میں مختلف اقوال آئے ہیں کہ جس وقت امام خطبہ کے لیے ممبر پر جائے اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، اور دوسرا قول کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقفہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ویسے تو ہر روز اور ہر دن اللہ کی عبادت میں ہی گزارنا چاہیے، لیکن خاص طور سے جمعہ کے دن میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرنی چاہیے، درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ عن طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت، کہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ الا علی اربعۃ، مگر سوائے 4 آدمیوں کے، عبد مملوک، ایک غلام جو بیچارہ کسی کا مملوک ہو، او امرأۃ، یا کوئی عورت، او صبی، یا کوئی بچہ یعنی جو ابھی نابالغ ہو، او مریض، یا کوئی مریض ہو۔ ان 4 کے علاوہ باقی سب پر جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے۔ عن ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما انہما قال سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے روایت ہے کہ ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، علی اعواد ممبرہ، آپ ممبر پر فرما رہے تھے، لینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات، کہ جمعہ چھوڑنے والے لوگ یا تو اپنی حرکت سے باز آ جائیں، او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین، یا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے غافلوں میں سے ہو جائیں گے کہ وہ اصلاح کی توفیق سے محروم ہو جائیں گے۔ عن ابی الجعد الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو جعد زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک 3 جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلوبہ، جو آدمی بلا عذر 3 جمعے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی وہ نیک عمل کی توفیق سے ہی محروم ہو جائے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الجمعۃ من غیر ضرورت، جو شخص بغیر کسی مجبوری کے جمعہ کی نماز چھوڑے گا، کتب منافقا فی کتاب، وہ اللہ کے دفتر میں منافق لکھا جائے گا، لا یمحا، نہ تو وہاں سے مٹایا جائے گا، ولا یبدل، اور نہ ہی تبدیل کیا جائے گا، وفی بعض روایات ثلاثا، اور بعض روایات میں 3 دفعہ چھوڑنے کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان حدیثوں میں جمعہ کی جو غیر معمولی اہمیت بیان کی گئی ہے، جمعہ کو ترک کرنے پر وعیدیں سنائی گئی ہیں، یہ کسی تشریح کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب معصیات اور منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ، کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور جہاں تک ہو سکے صفائی کا خاص اہتمام کرے، وَيُدَهِنُ، اور مِن دُهْنِهِ، اور جو تیل اس کے گھر میں ہو وہ لگائے، او یمسو من طیب بیتہ، یا خوشبو اپنے گھر کی لگائے، ثم یخرج، پھر وہ نکلے، فلا یفرق بین اثنین، نہ تفریق کرے 2 آدمیوں کے درمیان، ثم یصلی، پھر وہ نماز پڑھے، ما کتب لہ، جو اس کے لیے مقدر ہو وہ پڑھے، ثم ینصت، پھر خاموش بیٹھا رہے، اذا تکلم الامام، جب امام خطبہ دے، الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کی اس کی ساری خطائیں ضرور معاف فرما دے گا، یا مگر یہ کہ معاف کر دی جائیں گی اس کے لیے خطائیں جو کچھ اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے درمیان ہوئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور یہ تمام فضیلتیں حاصل کرنے کی ہمت، محنت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔